بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیدہ محبت ایمان تازہ کر دینے والے عمل ضرور پڑے گا، اور اگر جذبہ پیدا ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ پھر غشق کھا جاتے ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کی نادیدہ عاشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کی جاگ جاننے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں کسر پسر کی یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اس سے کہا کہ یہ کپڑا تہ کرو۔ اب دھوبن سے ویسے تہ نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اس سے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد غم سے بھرا ہوا تھا، وہ زار و قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محب کے قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے اگر ایک انسان سے بندے کے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بندے کے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے، یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتے تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی ہے، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دے کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہے کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے اورحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈک ڈال دے، اذان دے کر نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ لائک، کمنٹ، سیو، شیئر۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہماری چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور یہ بھی سنیں کہ کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں۔